تو یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ مسجد کی تعمیر میں غیر مسلم کا کردار نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کافر مشرک وہ مسجد کو تعمیر نہ کرے، اس کو آباد بھی نہ کرے. یہ تعلق ان لوگوں کا اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو ایمان لے کے آئے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں اور اس کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں. مسجد کی آباد کاری بھی انہی کا کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی 16 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے. دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے ہیں اب ان کے لیے کچھ مشکلات بھی ہوں گی، ان کو کچھ تنگیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم نے ایمان قبول کر لیا ہے اب تمہیں کسی طرح کی کوئی مشکل نہ آئے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے، بلکہ جہاد بھی کرنا پڑے گا، پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑے گا، اور تمہیں اب اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کو اپنا دوست اور اپنا رازدار بنانا ہوگا. یعنی کفار سے وہ قلبی تعلق اور جو اس یعنی ایمان لانے سے پہلے جو اس کے دوست ہیں یا جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ایمان والوں کو اپنا رازدار بنایا جائے گا. ام حسبتم، کیا تمہارا یہ گمان ہے، ان تترکوا، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ کریم ظاہر نہیں فرمائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ، اور اللہ رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین، اور اللہ مومنوں کے علاوہ، ولیجا، کسی کو اپنا محرم راز، یعنی کسی کو اپنا رازدان نہیں بنایا، اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خبر رکھتا ہے ان تمام چیزوں کی جو تم کرتے ہو، ان تمام امور اور اعمال کی جنہیں تم سر انجام دیتے ہو. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. یہاں پر ایک تو اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ تمہیں، یعنی جب زبان سے تم نے کلمہ حق کہہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو اب مشکلات کو اور پریشانیوں کو بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان مشکلات سے گزر کے ہی منزل مقصود ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے سے اب آدمی ہر طرح کے معاملات سے بے فکر ہو جائے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو، اور پھر جو تمہارے اندر کے معاملات ہیں اور اندرونی باتیں ہیں ان کا تعلق ایمان والوں سے ہونا چاہیے. وہ رازداری کی باتیں جو دوسرے لوگ ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان تک نہیں پہنچنی چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو آباد کاری تھی، اب مسلم ریاست کی آباد کاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی آباد کاری ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا گیا. مشرکین اپنے لیے بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں. تو یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ مسجد کی تعمیر میں غیر مسلم کا کردار نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کافر مشرک وہ مسجد کو تعمیر نہ کرے، اس کو آباد بھی نہ کرے. یہ تعلق ان لوگوں کا اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو ایمان لے کے آئے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں اور اس کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں.
مسجد کی آباد کاری بھی انہی کا کام ہے۔ ما کان للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے روا نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ اپنے آپ کے اوپر کفر کے گواہ ہیں، یعنی کفر کے گواہ بھی ہیں، اپنی دل کے اندر کفر بھی ہے، دل کے اندر شرک بھی ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، تو یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی اگر کوئی یہ کام کریں گے بھی، جو کافر مشرک ہیں، اگر کوئی یہ کام کریں گے بھی تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے اعمال ضائع ہیں۔ ففی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اسی آیا مبارکہ کی روشنی میں ایک تو حکم یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر میں غیر مسلم کا چندہ اور غیر مسلم کی جو ڈونیشن ہے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات اس سے آیا مبارکہ سے یہ پتہ چلی کہ جو کافر ہیں، مشرک ہے، ایمان قبول نہیں کرتے، ان کا کوئی بھی نیک عمل کیوں نہ ہو اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہوں گے، وفی النار خالدون، ہم خالدون، اور آگ میں وہ رہیں، یعنی نیکیاں کرنے کا اس دنیا کے اندر ان کو ظاہری فائدہ تو ہو جائے گا، اخروی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر وہ کریں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے دل میں خشیت اللہ ہی کی ہے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے برابر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایمان لانا اللہ پر، یوم آخرت پر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ خشیت الہی کی علامات ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خشیت میرے دل کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اعمال صالحہ نہیں بجا لاتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یوم آخرت کا خوف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے، خشیت الہی کا دعویٰ اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان لے کے آیا ہے تو پھر ان معاملات کو بھی سر انجام دے۔ دوسرا، جو اللہ کے مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ اصل میں ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، وہ لوگ اس قابل ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ کفار اور مشرکین کو ایک یہ اپنے اوپر بڑا فخر تھا، اور وہ اس کا اعلان بھی کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے کب سے متولی ہیں، اور مکہ کے اندر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں ان کے میزبان بنتے ہیں، ان کو ٹھہراتے ہیں، اور حاجیوں کے لیے پانی پلانے کا، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیا مبارکہ جو 19 نمبر آیا مبارکہ ہے سورہ توبہ کی، اس میں یہ فرما دیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد حرام کی آباد کاری کے لیے کام کرنا یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کا مقابلہ ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تم جب کافر ہو، تم جب مشرک ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ بت پرستی درست ہے اور بتوں کو تم نے اپنا خدا سمجھا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر تم حاجیوں کو پانی پلاؤ یا حاجیوں کی خدمت کرو تو یہ تمہارے لیے فائدہ بخش نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کام ایمان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص جو ایمان والا ہے وہ تم سے بہرحال بلند ہے اور اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آباد کاری کو تم نے بنا دیا ہے کمن آمن باللہ، ان کی طرح جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، یعنی ایک طرف ہے ایمان، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، ایک طرف یہ ہے، اور ایک طرف ہے حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، مہمان نوازی کرنا، اور مسجد حرام کو آباد کرنا۔ فرمایا ایمان لانا یہ
افضل اور اعلیٰ ہے، اور تمہارا جو کام ہے وہ اس کے برابر بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خدمت خلق کا کام اس وقت تمہارے لیے فائدہ بخش ہوگا جب تم ایمان لاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں فرماتا، انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اس ظلم کے بعد اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد ایمان والے کریں، اور ایمان کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایمان سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور بنیاد ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اعمال کی عمارت قائم ہوگی۔ اگر بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔